إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہماری اور آپ کی ملاقات ایمانی نسبت پر ہے، جس کے پروگرام کے کرنے والے، اس کے متحرک ہمارے ڈاکٹر اطہر صاحب اور مولانا حسان صاحب ندوی اور ان کے تمام علماء رفقا، ان کی محبت، ان کی تعمیل حکم میں نے ہاں کر لیا اپنی مغفرت کے لیے۔ میری صحت ویسے ہی نیچے رہتی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مکمل شفا نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، مولانا نے اسلامی بہت اہم رکن کی طرف توجہ دلائی ہے، جو اس دور میں بڑی بے احتیاطی برتی جا رہی ہے کہ ہمارا خصوصاً جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس طرف سے بڑی بے توجہی علم نہ ہونے کی وجہ سے برتتا ہے۔ بہرحال ایمان باقی آدھا ایمان ہے۔ بہرحال میں سوچ رہا تھا کہ ان علماء کے درمیان کیا بات کروں، مجھے ایک حدیث یاد آئی، میں وہ سنا کے بات ختم کروں گا۔ ایک مرتبہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بول لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس طریقے سے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ کھانا کھا لو، ایسے ہی تمہارے اوپر ساری دنیا ٹوٹ پڑے گی اور ایک دوسرے کو آواز دے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جنہوں نے غزوہ احد، بدر اور تمام میدان دیکھے تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے قلیل تعداد میں بھی اللہ نے انہیں کامرانی عطا فرمائی تھی، بڑی تعجب کی بات تھی ان کے لیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے، ہماری تعداد بہت مختصر ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بہت کثیر تعداد میں، سمندر کے جھاگ کے برابر۔ صحابہ کرام کو اور تعجب ہوا کہ جب ہم 313 رہ کر اور بھی کم تعداد میں ہم نے جو ہے اللہ کے لیے مقابلہ کیا، اللہ نے کامیابی عطا کی، تو آخر وجہ کیا ہوگی کہ ساری دنیا ٹوٹ پڑے گی، ایک دوسرے کو دعوت دے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تعداد میں بھی بہت لوگ ہوں گے۔ پھر وجہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے کراہیت پیدا ہو جائے گی۔ ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔
دنیا کی محبت دل میں آ گئی تو بھائی بھائی کا، باپ بیٹے سے، خاندان خاندان سے تمام جو ہے برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر اس محبت سے دین کو نقصان پہنچتا ہے عملی طور پر، کہ جو ہماری زندگی کے گزارنے کے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان کے اندر کھوٹ آتا جاتا ہے، چاہے ہمارے معاملات ہوں، ہماری معاشرت ہو، ہمارے شادی بیاہ ہو، ہمارا لین دین ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، دین کے تمام شعبے میں کمی آتی ہے۔ دنیا کی محبت کے بارے میں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں تھے، مفتی اعظم پاکستان کہے جاتے تھے، وہ فرماتے ہیں دنیا کی محبت کے بارے میں اور اس کا نقصان، کہ کشتی ہوتی ہے، کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، اور اس گھاٹ سے اس گھاٹ، اس طرف سے اس طرف لوگ آتے جاتے ہیں۔ اب تو دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، ہاں ہم نے بھی پڑھائی کے دور میں جب کبھی چھتئی آنا ہوا ہے تو چھتئی سے نریاں تک پیدل گئے، چھتئی سے نریاں تک، اور گھاگرا تو اس وقت خوب بڑی رہتی تھی، اس وقت تو یہ انجن نہیں، وہ بڑے بڑے پردے، اور کبھی پانی ادھر لے جا رہا ہے کبھی ادھر لے جا رہا ہے۔ بہرحال اب تو اللہ نے ہماری کمزوری دیکھتے ہوئے تمام سہولیات پیدا کر دی۔ جب تک پانی کے اوپر کشتی ہوتی ہے، ناؤ ہوتی ہے، تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ لیکن اگر پانی اس کے اندر آ گیا تو کشتی بھائی کیا ہوتی ہے؟ کچھ بولیے، دوسری زبان تو نہیں بول رہا ہوں میں، کچھ بولیے۔ کشتی ڈوبے گی تو لوگ سوار بھی ڈوب جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ ایسے ہی آپ مثال دیا کرتے تھے کہ دنیا حلال کماؤ، خوب کماؤ، دنیا بری چیز نہیں ہے۔ اگر بری چیز ہوتی تو قرآن پاک میں زکوٰۃ کے مسائل نہ بیان کیے جاتے۔ اگر دنیا بری چیز ہوتی تو زکوٰۃ کے مسائل نہ بیان کیے جاتے۔ آپ حلال کمائیے، حلال خرچ کیجئے۔ لیکن فرماتے تھے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کو اس دل کے اندر مت آنے دو، اسی کے باہر رہنے دو، اسی کے باہر رہنے دو، اس کے اندر جہاں آئی تمام برائیاں آ جائیں گی، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں لے ڈوبے گی۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ ساری دنیا ہم پر منہ پھاڑے ہوئے ہے، ہمیں نقصان پہنچانے میں مادی اور دینی دونوں۔ ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ہمیں غافل نہیں رہنا ہے، کان کھڑے رکھنا ہے۔ جس طریقے سے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، کتنی آدمی تحقیقات کرتا ہے، ایسے ہم دین کے معاملے میں چوکنے رہیں، ہوشیار رہیں، علماء سے اپنا رابطہ رکھیں، ان سے میل جول رکھیں، محبت رکھیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے ہمارا کوئی فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، ایسے کوئی فیملی عالم چن لیجئے، زندگی کے اندر کوئی مسائل آئے ان سے رجوع کیجئے۔ اور ایک جملہ اور فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی چیز دیکھ کر مت عمل کرو، سیکھ کر کرو، دیکھ کر عمل نہ کرو، سیکھ کر کرو۔ میرے دوستو بزرگوں، اور ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو گھر کے اندر رہتے ہوئے دین کے معاملے میں فکر مند ہوں۔ سب سے پہلا مدرسہ بچوں کا ماں کی گود ہوتا ہے، ان کے اندر دین تھا، انبیاء کرام انہی کی گود میں آئے، اولیاء کرام انہی کے گود میں آئے، صحابہ کرام انہی کے گود میں آئے، بڑے بڑے اکابرین انہی کے گود میں آئے۔ آپ سمانے پڑھیے تو اکثروں کا ماں کی تربیت کے بارے میں آتا ہے۔ اور گھروں کے اندر جس کتاب سے مناسبت و حدیث کی علماء سے پوچھ کے وہ گھروں میں تعلیم کریں، بچوں کے سامنے دینی تذکرے ہوں،
میرے دوستو ایک دور گزرا ہے، آپ تاریخ پڑھیے کہ نمازوں میں اب اتنے لوگ نہیں ہوتے، اس دور میں تہجد میں لوگ مسجدوں میں ہویا کرتے تھے، اور جب خیریت پوچھتے تھے لوگ تو یہ نہیں کہ بخار ہے کہ سردی ہے، یہ کہ خیریت یعنی تہجد پڑھ لیا، نماز پانچ وقتہ فرائض جو ہے جماعت سے ادا کر لیا، یہ خیریت ہوا کرتی تھی۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم غفلت کی زندگی نہ گزاریں۔ شیطان، نفس اور پلس دوسرے جو لوگ بہت ہوشیار ہیں، وہ دھاگ لگائے ہوئے ہیں، ہم سوئے ہیں، وہ ہمارے لیے نقصان پہنچانے کے اسباب عملی طور پر روزانہ ایک نہ ایک طے کرتے ہیں، اسی لیے ہوشیار رہیں۔ میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا اپنے گاؤں میں کہ ایک تو یہ عملی چیز ہے، دوسرے آپ اپنے آپ کو کاغذی اعتبار سے بھی مضبوط رکھیں۔ کوئی بھی کاغذ جو ہوتا ہے سرکاری، ہر کاغذ میں آپ کا نام یکساں ہو، بچوں کا ہو، جو بھی ہے، کہیں پر کوئی فرق نہ ہو، اس کی طرف بھی ہوشیار رہیے۔ آئندہ اللہ ہی رحم کرے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حالات مناسب ہوں، ورنہ روز بروز حالات گرتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ ہماری بدعمالی بھی ہے، ہماری بدعمالی ہے، غفلت ہے۔ یہ جو ہمارے علماء کرام بیچارے محنت کرتے ہیں، میں تو وہاں رہ کے اخباروں میں آتا ہے، بھیجتے ہیں گروپ میں، دیکھتا رہتا ہوں، دل سے دعا نکلتی ہے۔ یہ ان کی دوڑ بھاگ تھوڑی دیر کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے، ہم سب کے لیے آخرت میں کامرانی کا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ذریعہ بنائے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، ہم لوگ خود کہتے ہیں کسی کو کیا کسی کی پڑی ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے، یہ احباب گاؤں گاؤں جا کر بے لوث، کوئی تمنا نہیں، کوئی خواہش نہیں۔ اس لیے میرے دوستو ان کی قدر کریں، اور گھروں کے اندر بچوں کی ایمان کی حفاظت کی بھی فکر کریں۔ حالات بڑے ہی خراب ہیں اور بہت ہی ناگفتہ بے ہیں۔ میں نے جو حدیث اسی مناسبت سے آپ کو سنائی ہے کہ ایک تو دنیا کی محبت اور ایک موت سے کراہیت پیدا ہو جائے گی، تو ساری برائیاں آ جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ ابھی موت کا تذکرہ امام صاحب جمعہ کو 2-3 بار کر دیں مولانا تو کہیں گے اب کچھ چینجنگ ہونی چاہیے، ہاں، یا تو امامی کو بدل دو یا تو ان سے کہو کچھ بیان بدلیں، نہیں ڈاکٹر صاحب، ہیں آپ کوئی بات کہیے تو لوگوں کو بڑی ہی وہ ہوتی ہے موت کے بارے میں تو صاف کہتا ہوں، جو ہے گاؤں کا، شہر کا، کوئی بھی ہو، بڑا سے بڑا مالدار ہو، روز اربوں آمدنی ہو، لیکن جب دنیا سے وہ جاتا ہے، جس چارپائی پہ وہ جاتا ہے وہ چندے کی چارپائی ہوتی ہے، مسجد کی نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب، غسل دیا جاتا ہے چندے کی چارپائی پر، نہیں دیا جاتا؟ بھائی مال کس کام کا؟ بڑے عقل مند تھے تو ایک چارپائی ایک کو بنوا کے رکھ لیتے گھر میں، گھر والے اسی وقت باہر نکال دیتے، نہیں؟ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ دنیا ساتھ میں نہیں جائے گی، یہ دین جائے گا۔ یہ جو آپ دین کی نسبت پر بیٹھے ہیں تھوڑی دیر، اللہ قبول فرمائے، یہ ساتھ میں جائے گا، یہ کام آئے گا۔ اس لیے جو ہے تھوڑا سا چوکنا ہو، گھروں میں بچے ہیں، یہ جو بچے ہیں نہیں معلوم کہ آئندہ کون اس میں شیخ الہند، تھانوی اور گنگوہی پیدا ہوگا، ہم نہیں جانتے، اس لیے ان کے بھی فکر مند ہوں۔ دینی تعلیم قریب مکاتب جو ہیں یہ ہمارے لیے اسلام کے ایمان کے قلعے ہیں۔ علامہ اقبال نے جب دورے کیے تھے یورپ کا تو کہا تھا جو یہ حال یورپ کا ہے، اگر ہمارے ہندوستان میں مکاتب نہ ہوتے، علماء نے قائم نہ کیے ہوتے تو وہی حال ہمارے ہندوستان کا ہوتا۔ اس لیے اس طرف مکاتب ہوں گاؤں میں، بچوں کو وہاں بھیجیں۔ آپ دنیاوی تعلیم پڑھائیے، ہمیں انجینئر، ڈاکٹر، ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن مسلمان بن کے رہیں، ایمان والے بن کے رہیں۔ میں کئی بار 3 سال 4 سال سے جب طبیعت خراب ہوئی کئی بار ایڈمٹ ہوا، ابھی جنوری میں 12 دن آئی سی یو میں رہا، اس سے پہلے بھی ایسی اللہ کی مرضی، ہم کو تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہے۔ سارا اسپتال مسلمان کا 5 منزلہ ڈاکٹر صاحب، ساری سہولیات، سب کچھ،
ڈاکٹر غیر، ڈاکٹر غیر، اسپتال کس کا؟ مسلمانوں کا۔ میں نے بیان میں بھی کہا، ان سے بھی کہا جو عملہ ان کا ذمہ دار، میں نے کہا اولادوں کو پڑھائیے، توجہ دیجیے، تاکہ ہمارے بھی ایمان والے جو اچھا عورتوں کے معاملے میں بھی مرد دیکھنے والے غیر، وہ بھی جو چیک اپ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ سب ضرورت ہے ہم کو ہر اعتبار سے۔ اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم اپنے آپ، اللہ نے مادی جو ہے وہ دی ہے، سہولت دی ہے، آپ اس طرف بھی توجہ دیجئے۔ گاؤں میں کوئی یتیم ہو، بیوہ ہو، اس کی بھی خبر گیری کیجئے۔ ہر اعتبار سے یہی چیزیں ساتھ میں جائیں گی اور یہی چیزیں ہمارے لیے کام آئے گی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا کرائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ ایسا عمل کیجئے کہ قلب سے لوگوں کے دعا نکلے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ چند باتیں میں نے کی کہ جو دنیا کی محبت سے دل سے ہم اس کو نکالیں، جو ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں۔ آپس میں میل محبت، جس کے جڑ سے تمام برائیاں آتی ہیں اندر، اور دینی اور ایمان کی حفاظت کے بارے میں خود اپنے طور پر گھر والوں کے لیے، ماں بہنوں کے لیے فکر مند ہوں، اور مسجدوں کو ہم آباد کریں۔ ان علماء کرام سے رابطہ رکھیں، کوئی بات ان سے پوچھیے، وہ آپ کی صحیح رہبری کریں گے۔ کوئی بھی چیز خود سے، یہ کیا بولتے ہیں، موبائل پہ یوٹیوب ہے، اس میں بہت سی چیزیں جو ایسی آتی ہیں جو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اس پر آپ فیصلہ مت کیجئے، فوراً آپ کسی سے رابطہ کیجئے۔ قرآن پاک قادیانوں نے ڈال دیا ہے، اور بھی تمام چیزیں آتی ہیں۔ اس لیے آپ علماء سے رابطہ کیجئے۔ جس قوم نے اگر علماء سے اپنا رابطہ ٹوٹا ہے، وہ ہلاک ہوئی ہے۔ تاریخ آپ دیکھ لیجئے، اب تفصیل کا موقع نہیں، وقت ہو چکا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس طرف بڑی فکر مندی کی اور توجہ کی ضرورت ہے۔ دین کے ہر شعبے میں ہم کمزور ہیں، لیکن اللہ ہمارا بہت مہربان ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ جہاں جنتیوں کے جنتی ہونے کے اسباب ہیں، وہیں پر ایک یہ بھی ہے کہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچے، اور اگر چند قطرے آنکھ سے گر گئے تو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اسے جنت دے دیتا ہے۔ جنت پر ایک بات یاد آ گئی، میں حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں، لمبا تو نہیں ہو رہا مولانا، بس ایک حدیث کہ حدیث میں آتا ہے، جنتی بننے کا شوق ہے بھائی سب کو؟ ارے زور سے بولیے، ابھی تو کھانا نہیں کھائیں بھائی، دیہات میں مغرب بعد کا وقت ہے۔ ہاں چچا، حدیث میں آتا ہے جناب آقا سید الانبیاء، امام الانبیاء، فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا بہت آسان نسخہ بتلایا۔ بتا دوں، کریں گے سب لوگ؟ انشاءاللہ ہم بھی کریں گے اللہ کے فضل سے، کہ روزانہ آدمی 25 آدمیوں کو سلام کر لے، وہ جنتی۔ آسان ہے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، اس کے لیے شرط بھی نہیں ہے کہ الگ الگ آپ 25 آدمی کو سلام، ہے نا حدیث مولانا گزری ہے دے بھائی، آپ ہم سے زیادہ نوجوان ہیں، ہم لوگ تو کیا 37 سال ہو گئے فارغ ہوئے، سن 1410 میں فارغ ہوئے ہیں۔ تو آتا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ جو ہے الگ الگ 25 آدمی کو سلام کریں تو اس جو ہے اس حدیث کے آپ مستحق ہوں گے، نہیں، ایک ساتھ بھی ہیں، سلام کر لیں، آپ اس حدیث کے عمل کرنے والے بن گئے۔ آسان ہے، آج کل جو ہے آدمی جس کو پہچانتا ہے اسی کو سلام کرتا ہے۔ اگر آپ کسی، میرا تو تجربہ ہے، کبھی ایئرپورٹ یا کہیں سفر میں سلام کر لو تو آدمی بڑے اس سے دیکھتا ہے کہ پہچان نہیں گیا، ہاں ہے نا، ہوتا ہے، آدمی چونک جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کو سلامہ ہے نا بینکم، آپس میں سلام کا رواج دو، اس سے دل کی پھٹن ختم ہوگی، دل کی خرابی ختم ہوگی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، آپس میں اخوت آئے گا، اتحاد آئے گا، بھائی چارگی آئے گی، اور بے لوث محبت آئے گی جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کریں گے سب لوگ، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی اگر
دنیا ہے۔ کیا مثال دیتے ہیں ہمارے دیہات میں، جہاں 4 برتن ہو تو کچھ ٹکراتا ہے، ہوتا ہے، کچھ باتیں مزاج کے خلاف ہوں گی، آپس میں ہوں گی، لیکن اس کو باقی نہیں رکھنا ہے۔ ایمانی شان یہ کہ اس کو باقی نہیں رکھنا ہے، ہم کو اس کو ختم کر کے، دیکھیے رسی ہے جو پہلے وہ اسے بناتے تھے، ہاں پٹوا سے، ہاں ڈاکٹر صاحب، کتنی اس کو گھما کے تو مضبوط ہوتی تھی، اسی کو اگر الگ الگ کر دیا جائے تو بھائی موٹی ہو تو ایک پہلوان کو بھی توڑنا مشکل، اور وہی اگر جو ہے لپیٹا ہوا اس کو الگ الگ کر دیا جائے تو بچہ بھی توڑ دے گا۔ تو آپسی اتحاد کی یہی طاقت ہے کہ کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا۔ صحابہ کرام کی یہی زندگی تھی، انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو ایسا بنایا تھا۔ ہم سنتے ہیں نا جنگل میں راستے مل گئے، دریا نے راستہ دے دیا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10,000 لشکر، 1-2 نہیں، دریا میں دوڑایا تھا۔ اور البدایہ اور نہایہ میں لکھا ہے کہ جب دریا کے کنارے پہنچے ہیں تو ایک نظر دوڑائی۔ کیا نظر تھی، نہ اس زمانے میں دوربین ہے نہ وہ ہے، پوری نظر دوڑائی، 10,000 کا لشکر دوڑانے کے بعد جب دیکھا، کیا کہتے ہیں نا کہ مومن کی فراست سے بچو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ 9,097 لوگوں کی نیت درست ہے، اگر 3 لوگ نیت درست کر لیں تو میں کوئی فیصلہ کروں۔ پھر آپ نے دوبارہ نظر دوڑائی، کہا ہاں انہوں نے نیت درست کر لیا، حکم دے دیا دریا پر، گھوڑے کدا دو۔ بھائی پانی کے اوپر ڈالنا، چلنا، اور وہ بھی گھوڑے کے ساتھ، سمجھ میں آتا ہے جو نہیں، لیکن وہ ذات اللہ کی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو راستے دیے دریا کے اندر، جس نے اسی دریا میں، اسی راستے میں فرعون کو ڈبویا، اسی اللہ نے صحابہ کرام کے لیے راستے دیے۔ اور سمندر کے اوپر 10,000 کا لشکر گزر گیا تو کیا کہہ رہی تھی رانی؟ دیو آمد ہے کہ دیو آگئے، دیو آگئے، پل توڑ دیا تھا۔ تو میرے دوستو، جب ہم اور آپ اپنے اندر دینی اعتبار سے صلاحیت پیدا کرتے ہیں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سب سے باوفا دوست کس کی ذات ہے بھائی؟ اللہ کی ہے، وہ ہر موقع پہ ساتھ دے گی۔ اسی لیے چند باتیں اپنے دینی ایمان کی عملی طور پر خود فکر مند ہوئیے، گھر والوں کو بھی فکر مند کیجیے، اور ہر معاملے میں میرے دوست و علماء سے رابطہ رکھیے اور اللہ سے دوستی پیدا کیجیے۔ ایک قصہ یاد آ گیا ایک بزرگ کا، وہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک اللہ والے اللہ کی یاد میں دم مست رہتے ہیں، وہ تشریف لے جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی، ایک آدمی وہی باہر سیڑھی پر اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ جا رہے تھے دم مست اللہ والے ہوتے ہیں، پانی کا چھینٹا چلا گیا، وہ شخص آیا اور ان کو ایک تھپڑ مار دیا، اس کو، ان اللہ والے کو۔ وہ جب شہر میں داخل ہوئے تو ایک دکان والا تھا، اس نے ان کو جلیبی اور دودھ، جلیبی کھلایا، دودھ پلایا، کہا اے اللہ کوئی دودھ پلاتا ہے، جلیبی کھلاتا ہے، کوئی تھپڑ کھلاتا ہے۔ آگے گئے تو دیکھا وہ شخص چڑھ رہا تھا سیڑھی پر، گرا، مر گیا۔ اب لوگ دوڑے کہ کیا کر دیا آپ نے؟ ان کا جملہ سنیے، کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے، میں نے کیا کیا؟ میں جا رہا تھا، پانی کا چھینٹا اس کے یار پہ چلا گیا تو اس کو غصہ آ گیا، مجھ کو مار دیا، میرے یار کو غصہ آیا، اس نے اس کو مار دیا۔ یاروں کی یاری ہے، کیا کہا؟ یاروں کی یاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ کبھی تنہا، ان سے دوستی پیدا کیجیے۔ اور وقت کو ضائع مت، ہم جو موبائل ہے جو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن وقت ضائع نہ کریں، ہم بڑا قیمتی وقت ہے، جب تک یہ زندگی کے ایام باقی ہیں،
میرے دوستو بزرگوں، یہ جو عملی اصل عمل ہے، بات سے تو بات ہوگی، اصل عمل ہے، ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ کہ ہر چیز پر ہم دین اسلام پر مکمل طور پر خود عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی کوشش کریں گے، اور آخر میں ہر بدھ کو چتئی میں وہ ہوتا ہے، کیا علاقے کا مرکز ہے نا چتئی، جوڑ ہوتا ہے بدھ کو، وہاں بھی پہنچیے۔ ایک دور تھا بہت سے لوگ پہنچتے تھے، پہنچیے وہاں مغرب سے، اصل تو ہے کہ آدمی اثر سے اشراق تک، لیکن جتنا وقت ملے تو مغرب میں تو پہنچیے، ایک آپس میں رابطہ ہوگا، دینی ہوگا، محبت پیدا ہوگی، اور محبت اللہ کو آپس میں اللہ کے لیے بہت پسند ہے۔ یہ چند باتیں ان بزرگوں کی توجہات سے اللہ نے کہلوائی، اللہ قبول فرمائے اور ہم سب میں کے لیے آخرت میں ذریعہ معافی اور مغفرت کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا آپ کرائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس جمع ہونے کو، کہنے سننے کو ہم سب کو اے اللہ قبول فرما، آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، دنیا میں بھی امن و عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ موت تک ہی دین، ایمان، جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، سارے عالم میں امن و امان کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی جس حال میں پریشان ہیں سب کی پریشانی دور فرما، جو بیمار انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے گھر میں جوان بچے بچیاں بغیر نکاح کے، ان کے لیے دین دنیا کے اعتبار سے اچھے رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ اے رحم الراحمین کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں ستاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ قلب سلیم عطا فرما، صفت احسان سے متصف فرما۔ اے اللہ خلوت اور جلوت اچھی بنا، خوف و خشیت نصیب فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، اپنے حفظ و امان کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بھائی ہاتھ اٹھائیں، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ہم سب کی نسلوں میں اے اللہ حافظ کامل عالم بعمل پیدا فرما، دین کی حفاظت کرنے والے پیدا فرما، سارے عالم میں دین کی خدمت کرنے والے پیدا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھیے اے اللہ کامل ایمان پر، اور جب جانا ہو اے اللہ کامل ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ماں بعد اپنے فضل و کرم سے اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، تمام مسلمانوں کے جائز مقاصد پورے فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔